لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو اپنی تمام تر مخلوقات سے کچھ مخصوص صفات کے ساتھ ممتاز بنایا ہے اور ان مخصوص صفات کی بنیاد پر ہی انسان اشرف المخلوق ٹھہرا ہے، اور وہ صفات ایسی ہیں کہ اگر ان صفات کو انسان سے چھین لیا جائے تو پھر یہی اشرف المخلوق کہلانے والی انسان ان صفات کے بغیر عام مخلوق کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر سنجیدگی، متانت، دیانت، حوصلہ، صبر و تحمل، تدبیر و تدبر، بصیرت، ان چیزوں کو نکال دیا جائے تو پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، پھر وہ جانوروں جیسے ہو جاتے ہیں، بل ہم اضل، یا پھر اس سے بھی بدتر۔ تو لہذا انسان کو اللہ رب العزت نے ممتاز مخلوق بنایا ہے، اور پھر اس کے امتیازات مزید بڑھ جاتے ہیں جب یہی انسان الہی ہدایات کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرنے لگے اور وہ اپنی زندگی کی تمام تر معاملات میں الہی ہدایات کو رہنما تسلیم کرے اور ان ہدایات پر اپنی زندگی کی تگ و دو کرتا رہے تو وہ مزید ممتاز ہو جاتا ہے ہر اعتبار سے۔ لہذا سنجیدگی یہ مومن کی بنیادی خصلت ہے، اور جب اس میں سنجیدگی رہے گی تو اس کے تمام تر اقدامات وہ تہذیب کے انتہائی اونچے معیار کے حامل ہوں گے، نہ وہ خود بدتہذیب ہوگا اور نہ ان کے اقدامات غیر مہذب ہوں گے، اور اس کا ہر فیصلہ ذمہ دارانہ ہوگا، اور اس کا ہر اقدام اپنے فیصلے کی بنیاد پر ہوگا، اور اس کے ہر اقدام کے نتائج ان کے لیے ہوں گے، اور اسی طرح اس کے ہر اقدام کے پیش رفت کے لیے وسائل اپنے ہوں گے، اور ان وسائل میں اضافہ اور کنٹرول کا اختیار بھی اس کا اپنا ہوگا۔ لیکن انہی بنیادوں پر جب ہمارے زمانے کی امت مسلمہ کا جائزہ لیتے ہیں تو اس زمانے کی امت مسلمہ کے اقدامات کے لیے اسباب بھی کوئی اور پیدا کرتا ہے، اور پھر ان
کے اقدامات کے لیے طرز عمل بھی کوئی اور مقرر کرتا ہے، اور پھر اس اقدامات کے لیے اہداف کا تعین بھی کوئی اور کرتا ہے، اور ان اہداف کے حصول کے لیے وسائل بھی کوئی اور فراہم کرتا ہے، اور ان وسائل میں اضافہ اور کنٹرول کے اختیار بھی کسی اور کے ہاتھ میں، اور پھر ان متعین اہداف کے حصول کے بعد اگلے مرحلے کے فیصلے کا اختیار بھی کسی اور کے ہاتھ میں۔ اور جو امت مسلمہ ان تمام تر متعین نکات پر سے گزر جاتی ہے، ان تمام تر نقطوں کو مرحلہ وار جب گزار دیتے ہیں، اس کے بعد انہیں کیا قرار دیا جاتا ہے، انہیں کیا نام دیا جاتا ہے، یہ اختیار بھی کسی اور کے ہاتھ میں۔ ہماری امت مسلمہ کی زندگی کے تگ و دو اور جد و جہد کے لیے میدان بھی کوئی اور سازگار بناتا ہے۔ بطور مثال ایک واقعہ کہ امت مسلمہ کے موجودہ 40-50 سال کے دورانیے میں جس سے بہت سارے لوگ جو اس زمانے میں 10-12 سال کے تھے تو انہوں نے ان حالات کا آغاز دیکھا، آج اگر ان کی عمر 50 اور 55 کے لگ بھگ کو ہے تو اس نے انجام بھی دیکھا۔ وہ ہمارے سامنے روس کے خلاف افغانستان کا جہاد، افغانستان میں حالات پیدا ہوئے ایسے کہ خود افغانستان کے اقتصادی معاہدات روس کے ساتھ طے ہوئے، جیسا کہ ہمارا چائنا کے ساتھ سی پیک کے معاہدات ہوئے، ان کے روس کے ساتھ ریلوے لین کا فیصلہ اور معاہدہ ہوا، اور اس زمانے میں روس کے وہ حدود جو یورپ کو ٹچ کرتے ہیں اور اگلے وہ حدود جو پاکستان کو ٹچ کرتے ہیں، تو پاکستان کے بعد پھر گرم سمندروں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور گرم سمندروں میں مغرب کے مفادات واپس آتے ہیں، اور یہ ریلوے لین جو یورپ کے یہ رشیا کی انتہا سے رشیا کی ادھر ابتدا تک پہنچے، تو گویا کہ یہ یورپ سے یورپ تک کا سفر تھا، اور مغربی طاقتوں کو ان کی یہ تجارتی رسائی منظور نہیں تھی، اس لیے انہوں نے افغانستان کی سرزمین پر مخصوص مذہبی عناصر کو استعمال کرتے ہوئے یہ اعلان کروایا کہ آج کے بعد سے افغانستان میں نہ لوگوں کا ایمان محفوظ ہے، نہ لوگوں کا اسلام محفوظ ہے، نہ لوگوں کا گھر محفوظ ہے، کیونکہ جس طاقت کے ساتھ افغانستان کا سرکاری طور پر معاہدہ ہوا ہے وہ اشتراکی نظام رکھتے ہیں، اور پھر مولیوں نے گڑھا کہ اشتراکیت کا مقصد یہ ہے کہ زر زن زمین یہ شریک ہو۔ اشتراکیت کا معنی یہ پیش کیا گیا، اور اس بنیاد پر پوری دنیا کے امت مسلمہ کو جذباتی بنایا گیا کہ افغان مسلمان کے مستقبل اور حال دونوں داؤ پر لگ چکے ہیں، ان کی بچاؤ اور بقا کی ضرورت ہے، لہذا کچھ مولیوں کو استعمال کر کے افغانستان میں جہاد کا فرضیت کا اعلان کروایا گیا، اور جہاد کی فرضیت کا اعلان کروا کے پورے افغان قوم کو روس کے مقابل استعمال کرنے کے لیے
پورے یورپی ممالک نے دنیا جہاں کا سرمایہ استعمال کیا، اور یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آج بازار کے مکتبے ان کتابوں سے بری پڑی، اور ان جنگوں میں شامل سر فہرست شخصیات کی داستانیں لکھی گئی ہیں جن میں وہ تمام چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کس نے کیا۔ اور پھر جب وہ جنگ لڑی گئی، وہ تقریباً 79 سے شروع ہوئے اور یہ چلتا چلتا 86 تک یہ جنگ جاری رہی، اور بالآخر وہ جنگ ختم ہونے لگا تو پھر سے ہمارے مذہبی طبقے کی ذہنیت میں یہ ڈال دیا گیا کہ وہ طاقت جو روس کے مد مقابل نبرد آزما تھی وہ کامیاب ہو گئی اور روس نے شکست کھا لیا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس پر پھر تاریخی کتابیں موجود ہیں کہ روس کو شکست نہیں دی گئی، ایک بین الاقوامی معاہدے کے نتیجے میں روس نے انخلا کا اعلان کیا، اور وہ جنیوا معاہدہ کہلاتا ہے۔ اور وہ معاہدہ کیسا ظہور پذیر ہوا، اس کا خاکہ کیا تھا؟ خاکہ اس کا یوں بنا کہ اس معاہدے میں روس کے مقابل لڑنے والے جہادی تنظیموں میں سے کسی کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس معاہدے میں ایک طرف روس بیٹھا ہے اور دوسری طرف امریکہ کو بٹھایا گیا، اور ان دونوں طاقتوں نے مل کر طے کیا کیا کہ اب تک جو جنگ لڑی جا رہی تھی اس جنگ میں دو ممالک کو بدنام کیا گیا، ایک پاکستان کو اور ایک افغانستان کو، اور حتمی نتیجہ یہ بیان کیا گیا کہ جنگ اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ پاکستان افغانستان میں مداخلت کر رہے تھے اور افغانستان پاکستان میں دراندازی کر رہے تھے، اس لیے یہ چپکلش پیدا ہوئی، اور آج کے بعد یہ جنگ نہیں رہے گا، روس افغانستان کے مستقبل کا ضامن ہوگا اور امریکہ پاکستان کا ضامن ہوگا۔ یہ معاہدہ کروایا گیا، اور نہ اس میں مجاہدین کا تذکرہ، نہ اس میں روس کے جبر کا تذکرہ، نہ روس کے مداخلت کا فیصلہ، نہ افغان قوم کے ایمان کی ہلاکت کا کوئی بات شامل کی گئی، کچھ بھی نہیں۔ یہ معاہدہ آج بھی میدان پر ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس کو، جنیوا معاہدہ کے نام سے۔ اور پاکستانی وزیر اعظم محمد خان جنیجو سے زبردستی دستخط کروایا گیا۔ یہ صورتحال، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کے حالات کوئی اور پیدا کرتا ہے ہمارے لیے، گراؤنڈ میدان کوئی اور فراہم کرتا ہے، اس کے لیے وسائل کوئی اور فراہم کرتا ہے، اس کے لیے اہداف کوئی اور متعین کرتا ہے، اور اہداف کے حصول کے بعد جنگ بندی کا فیصلہ بھی کوئی اور کرتا ہے، اور پھر انتہا پہ اس طبقے کو نام کیا دینا چاہیے یہ فیصلہ بھی کوئی اور کرتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اور پھر اس معاہدے میں یہ طے ہوا، روس نے شرائط عائد کی کہ افغانستان سے میں انخلا کروں گا، لیکن شرائط یہ ہوں گے کہ میرے انخلا کے بعد کوئی اور خارجی طاقت افغانستان میں داخل نہیں ہو، اور میرے جانے کے بعد افغانستان کو توڑا نہیں جائے گا، ایک ہوگا، اور میرے جانے کے بعد حکومت افغانیوں کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ یہ معاہدہ ہوا، اور چونکہ مغرب کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ جب اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں اور ایک مرحلہ طے ہو تو گویا کہ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کے رکھ دیا ہے، اب اگلا قدم، جب پہلا قدم اٹھتا ہے تو اگلا انتظار میں جگہ ڈھونڈتا ہے کہ اگلا قدم کہاں رکھا جائے۔ اس معاہدے کے پیش نظر مغربی طاقتیں افغانستان میں داخل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کے لیے پھر حالات ایسے بنائے گئے کہ جو جہادی تنظیمیں پہلے روس کے خلاف نبرد آزما تھی انہیں اقتدار کے حصول کے نام پر باہم دست و گریبان کرایا گیا، اور 86 کے بعد سے وہ تمام تر جہادی تنظیمیں ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے، بمباریاں کرتے رہے، کابل اور دوسرے مقامات کو تہس نہس کر دیا،
وہاں کے سرکاری مقامات کو جعلی بنا کر اس کو بلڈوز کر دیا گیا صرف اقتدار کے حصول کے لیے، تاکہ تمام تر عوام کے ذہنوں میں یہ ڈالا جائے کہ ان کے پچھلے اقدامات بھی دین کے لیے نہیں تھے اور ان کے آج کے اقدامات بھی دین اور مذہب کے لیے نہیں ہے، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے پوری قوم کے نظروں میں ان کی اہمیت کو ختم کر دیا گیا۔ اور پھر انہوں نے اپنے خرچوں کے لیے اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے پورے افغانستان میں 30-40 حکومتیں قائم کی اور ہر ایک نے اپنے خطوں کے اندر لوٹ مار کی انتہا کر دی، اور پھر ان جرائم کے خاتمے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنایا گیا کہ اب ایک اور تحریک ایسی اٹھنی چاہیے ہے کہ وہ افغانستان کو ان تمام تر تفریق کا خاتمہ کر کے ایک افغانستان بنائے۔ اور پھر اس زمانے میں طالبان تحریک کا آغاز کیا گیا، اور اسی زمانے میں ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم ہیں، وہ پاکستان سے امریکہ کے دورے پہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ حامد میر بحیثیت جرنلسٹ جاتے ہیں، اور وہاں پر امریکی وزیر خارجہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہتے ہیں کہ آپ طالبان کو سپورٹ کریں، یہ انتہائی اچھے لوگ ہیں۔ اور حامد میر اگلے دن پاکستانی اخبار میں مضمون لکھتے ہیں، وہ آج بھی موجود ہے، کہ امریکہ مستقبل میں طالبان سے گیس پائپ لائن پولیس کا کام لینا چاہتا ہے۔ اور پھر وہ طالبان پروموٹ ہوتے گئے، چلتے گئے، یہاں تک کہ وہ ایک زمانے میں پورے افغانستان پر حکمران بنے، اور پھر انہی کے صفوں کے اندر سے ایسے لوگ پیدا کیے گئے کہ انہوں نے وہاں کی غیر مسلم طبقے کے لیے ایسے مشکل ترین نکات اور قوانین سازی کر دی کہ ان کی بنیاد پر ان کی زندگی کا گزارنا ممکن نہ رہا۔ وہاں کی غیر مسلم کے معبودوں کو توڑنا شروع کر دیا، عورتوں کے تعلیم پر پابندیاں عائد کر دی گئی، مزید بھی کئی سارے مسائل ایسے ابھارے گئے کہ عالمی طاقتوں کو ان کے خلاف پھر سے اقدامات کرنے کا ماحول سازگار، اور پھر عالمی تانے دار کی حیثیت سے امریکہ نے اپنے ساتھ اتحادی ملا کر اس مرحلے کو تکمیل تک پہنچایا کہ جس مرحلے کی تکمیل میں روس کے انخلا کے وقت کا معاہدہ رکاوٹ تھا کہ اس میں وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہاں کے ان اقدامات نے امریکہ کو اور عالمی طاقتوں کو جواز فراہم کیا کہ انہوں نے افغانستان میں دخل اندازی کر دی اور حملہ آور ہوئے۔ ایک جہاز میں یہاں سے ذمہ داروں کو اٹھا کر لے گئے اور وہاں سے نئے کارندوں کو یہاں لا کے واپس حکمرانی پہ بٹھا دیا۔ یہ مرحلہ وار معاملہ ہوتا رہا، ان کو کون سپورٹ کرتا رہا، کہاں سے مالی امداد آتی رہی، آج تک ان کے ان قدموں پر اور ان نشانات کی سراغ رسانی کسی نے نہیں کی۔ اور ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے ماضی میں گزرے ہوئے تمام تر واقعات کا جائزہ لیں، تاکہ امت مسلمہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ مغربی اہداف کے حصول کے لیے استعمال، اور پہلی دفعہ روس کے خلاف جنگ کے نام پر، دوسرے مرحلے میں افغان قوم کے اندر خانہ جنگی کے خاتمے کے نام پر، اور تیسرے مرحلے پہ طالبان دہشت گرد ہے، اس کے خاتمے کی ضرورت ہے، تیسرے مرحلے پر پھر ہم استعمال ہوئے۔ امت مسلمہ انہی کے اہداف کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں بھی داؤ پر لگاتے رہے، اپنا خون بھی داؤ پر لگاتے رہے، اپنا وقت بھی داؤ پر لگاتے رہے، نام پھر کیا ملا؟ یہ عالمی دہشت گرد۔ تو لہٰذا میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے امت مسلمہ کی جب سے سنجیدگی یک طرف کر دی گئی، محض جذبات کو بنیاد بنایا گیا، محض مؤمنانہ انانیت کو بنیاد بنایا گیا، اور اس کے بنیاد پر ہم اپنی خدمات پیش کرتے رہے، تو ہمارے لیے محاذ بھی کوئی اور بناتا رہا، ہمارے لیے وسائل بھی کوئی اور دیتا رہا، ہمارے لیے اہداف کا تعین بھی کوئی اور کرتا رہا، اہداف کے حصول کے بعد جنگ بندی کا اعلان بھی کوئی اور کرتا رہا، اور جنہوں نے محنتیں کی اور خواریاں پیش کی ان کو ایک نیا نام اس لوگوں میں کوئی اور دیتا رہا، اور پھر ان کے ساتھ ہوا کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم وہ مومن بنے
جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس صدا پر دوڑ مت لگا دینا جس کے بارے میں کامل آگاہی تمہارے پاس نہ ہو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بلا شبہ اللہ رب العزت نے سننے کی صلاحیت بھی دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اور پھر ان دونوں کے بعد دل کو فیصلے کا صلاحیت بھی اللہ نے دیا ہے۔ لہٰذا ان تینوں چیزوں کے استعمال کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے ادوار میں ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا۔ جنہوں نے جس میدان کے جانب ہمیں بلایا ہے، ہم نے ان کے ذاتی کردار کا جائزہ نہیں لیا کہ وہ خود کس میدان میں شہید ہوئے، ان کے اہل و عیال کہاں قربان ہوئے، ان کے اہل خانہ کہاں قربان ہوئے، ہمارے اس کے بعد اس میدان پر استعمال ہونے والوں کا انجام کیا ہوا، اور وہ آج بھی اپنے اعزاز کے ساتھ اپنے مقام پر محفوظ ہے، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ تو ان چیزوں کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، تب ہم وہ مومن بنیں گے جسے سنجیدہ مومن کہا جاتا ہے، جسے اصحاب بصیرت مومن کہا جاتا ہے۔ ہم اس وقت نہ اصحاب بصیرت ہے اور نہ سنجیدہ ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمیں سنجیدہ بننے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں بصیرت اپنانے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں تدبیر و تدبر کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ہر حالات کو اس کے پیچھے سے بھی دیکھیں اور آئندہ کے لیے بھی دیکھیں، اور اس کے اوپر بصیرت کی بنیاد پر فیصلہ بھی دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔